اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، موجودہ عالمی منظر نامے کو اگر گہری نظروں سے دیکھا جائے تو اس سب میں پاکستان بہت سے خطرات میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وطن عزیز پاکستان اس وقت اندرونی طور پر ایسے سیاسی خلفشار کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سرحدیں بھی ایک ایک کر کے غیر محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل کی جانب سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا جو غلغہ اٹھایا جا رہا ہے، اس نے پاکستان کی عافیت کو مزید خطرے میں دھکیل دیا ہے۔ اسرائیلی اخباروں نے اس سلسلے میں کئی آرٹیکلز بھی پبلش کیے ہیں اور ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے تو یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کا پلڑا وقت کے ساتھ ساتھ مزید بھاری ہوتا چلا جائے گا اور پاکستان کا حال ایران سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ پاکستانی سیاستدانوں کی ذہنیت ہے کہ امریکہ پاکستان کا وینٹیلیٹر ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دن اگر پاکستان کے حق میں بہتر نہ ہوئے تو موجودہ سیاسی افراد پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کس حد تک کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ پاکستان کا مستقبل کس طرح سے وابستہ ہے اور اس خطرے سے نپٹنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے جانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین گرامی، دنیا میں محض دو ہی نظریاتی ریاستیں ہیں، یعنی وہ ریاستیں جو رنگ، قوم، ملک یا جغرافیائی بنیاد پر نہیں بنی بلکہ نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں۔ ان میں ایک ریاست تو ملک پاکستان ہے جو کہ اسلام کے نظریے پر قائم ہوا، جبکہ دوسری ریاست اسرائیل ہے۔ اس ریاست کا قیام دھوکے سے عمل میں لایا گیا اور اس دھوکے میں اس وقت کی سپر پاور برطانیہ پوری طرح سے شریک تھا۔ اسرائیل بھی ایک یہودی نظریے کے تحت وجود میں لایا گیا اور یہ یہودی مذہب کا نظریہ ہے۔ یہودی مذہب کا یہ نظریہ دراصل صہیونی نظریہ کہلاتا ہے۔ صہیونی یہودی وہ ہیں جنہیں ہم زائنسٹ بھی کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ یہودی پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں اور بہت جلد ان کا مسیحا دنیا میں آئے گا جس کی مدد سے یہ پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے۔ صہیونی نظریے کے مطابق عرب کا بہت بڑا علاقہ یہودیوں کی جدی پشتی ملکیت ہے اور اگر ان کا دعویٰ تسلیم کیا جائے تو یہ علاقہ دریائے نیل سے لے کر جزیرہ نما عرب کے اندر تک پھیلا ہوا ہے۔ گزشتہ کئی اشروں سے جس طرح سے پاکستان میں سازشیں برپا کی جاتی رہی ہیں، خاص طور پر ایوب خان کے دور کے بعد نیشنلائزیشن کی تحریک نے جس طرح سے پاکستان کی انڈسٹری کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی تلافی آج تک ممکن نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب ہم اسرائیل کے حالات کو دیکھیں تو اسرائیل نے بحیثیت قوم بھی بڑی ترقی کی ہے، لیکن ان کی ترقی میں دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے تعاون کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اسرائیلی شہریوں کو ترجیحی بنیادوں پر یورپ اور امریکہ کے ویزے جاری کیے جاتے رہے ہیں اور وہ یورپ اور امریکہ کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے ہیں۔ یہودی اپنے ایک ایک بچے کو علم اور تربیت کے لحاظ سے ایسا بنا رہے ہیں کہ وقت پڑنے پر وہ مجسم ہلاکت بن جائے گا اور دنیا بھر میں جس مسلمان سے ان کا سامنا ہوگا وہ اسے ہرانے کے لیے پوری طرح تیار ہوگا۔ یہ تو یہودیوں کا نظریہ ہوا اور یہودی نظریوں کو سب سے پہلے برطانیہ، پھر امریکہ اور اس کے بعد پوری دنیا سے تمام یورپی ممالک نے بھی سپورٹ کیا ہے۔ یہ ساری صورتحال نہایت تشویش کن ہے اور اب اسرائیل کی دیدہ دلیری اور کارروائیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اسرائیلی اخبار ہیکل سلیمانی کا نقشہ تک شائع کر رہے ہیں۔ دبے لفظوں میں پاکستان اور ایران کو وارننگز بھی دی جا رہی ہیں، بلکہ ایران کے خلاف تو عملی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی اشرافیہ اگر بیان بازی کی حد تک بھی فلسطین اور اسرائیل کے قضیے میں شامل ہوتی تو پاکستان کے حالات شاید مزید خراب ہی ہوتے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی اشرافیہ اگر بیان بازی کی حد تک بھی فلسطین اور اسرائیل کے قضیے میں شامل ہوتی تو شاید پاکستان کے حالات بھی مزید خراب ہی ہوتے۔ اس وقت پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو کہ دنیا کی سازشوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکے اور اپنی صفوں سے امریکی اور یورپی غداروں کو نکال باہر کرے۔ ایک اور بات جو کہ یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی ملک تب تک کسی بھی جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی معیشت مضبوط نہ ہو۔ معیشت کی مضبوطی نہ صرف عوام کو مطمئن کرتی ہے بلکہ اس ملک کی افواج بھی بہترین طریقے سے تیار رہتی ہے۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے ایک ایسا آزاد ماحول ہونا ضروری ہے جہاں سرمایہ کار بغیر کسی خوف و خطر کے سرمایہ کاری کر سکیں اور کاروباری پالیسیاں ہر حکومت کی آمد و رفت کے ساتھ نہ بدل جائیں، یعنی ایسی پالیسیاں جو کہ کاروبار دوست ہوں اور لمبے عرصے تک چلیں وہی ملک کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ ماضی میں ہر حکومت کا یہ فرض رہا ہے کہ وہ پچھلی حکومت کی تمام پالیسیاں آتے ہی بدل دیتی ہے۔ کاروباری پالیسیوں میں یہ رد و بدل غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہے، کیونکہ غیر ملکی سرمایہ کار ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ اسے جیسے ہی خوف محسوس ہوتا ہے
वो अपना सरमाया समेट कर उड़ जाता है और यही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान से गैर मुल्की सरमायाकारी एक एक करके गायब होती जा रही है और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त IMF के सामने घुटने टेके पाकिस्तान के सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन पर मजबूर हो चुकी है। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान को आलमी सियासी बसात पे भी दबाव का सामना करना पड़े तो मईशत का रहा सहा कचूमर भी निकल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, इसराइली अखबारों में न सिर्फ हैकल सुलेमानी के नक्शे शाया हो चुके हैं बल्कि वो पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान का वक्त भी करीब आ पहुंचा है और हम बहुत जल्द पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। ये है इसराइल का कहना। नाजरीन, इस बात को यूं समझने की जरूरत है कि इसराइल और पाकिस्तान दो मुखालिफ सिरे हैं। दुनिया का झुकाव जिस सिरे की जानिब ज्यादा होगा, दूसरा सिरा उसी कदर मुश्किलात में मुब्तला होगा। इस वक्त दुनिया का झुकाव इसराइल की जानिब है और बढ़ता ही चला जा रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मुश्किलात में मुब्तला होना एक कुदरती अमर है। हाल ही में पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम ने अमरीकी सदर जो बाइडन के जवाबी खत में अपनी वफादारियों का मुकम्मल यकीन दिलाया है, लेकिन इसके बावजूद अमरीका बहादुर और IMF की पॉलिसियां हर रोज सख्त होती चली जा रही हैं। IMF और अमेरिका ने अपना कोई भी कर्जा रोल ओवर नहीं किया, जबकि चीन और सऊदी अरब ने अपने कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत को संभलने का मौका मिल सके। न सिर्फ ये कि IMF ने कोई कर्जा रोल ओवर नहीं किया बल्कि इनकी जानिब से मजीद सख्त से सख्त मुतालबात ही सामने आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को समझने की जरूरत है कि दरअसल ये तमाम इकदामात पाकिस्तान की मईशत को तबाहकुन हालात तक पहुँचाने के लिए किए जा रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता आने वाले हालात में पाकिस्तान किसी भी जंग में शामिल हो तो पाकिस्तान को तबाह करना मजीद आसान हो जाए। हमारे पास जितने भी हथियार मौजूद हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और किसी भी हमले में इस्तेमाल करने के लिए हमें वसाइल की जरूरत पड़ती है। अगर पाकिस्तान के पास इतने वसाइल ही ना हुए तो पाकिस्तान भला कैसे किसी जंग में शिरकत कर सकेगा और अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकेगा। ये सारी सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है और पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को इस सारे मसले पर बेहद संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर और बाकायदा सुलह सफाई और फ्री कैन की रजामंदी के साथ कुछ ऐसा सेटअप बनाएं कि जिससे पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो सके। ऐसी कानून साजी भी की जाने की निहायत ज़रूरत है कि जिसकी रूह से पॉलिसियाँ हुकूमत के बदलने से ना बदली जाए और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बरकरार रखा जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी पिट्ठों ने जिस तरह से अमरीका के साथ इजहार वफादारी किया है और इस इजहार वफादारी के तौर पर वतन अजीज पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल करके रख दिया है, इन तमाम इकदामात की वजह से पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपनी इज्जत खो चुका है। ये एक तलख हकीकत है कि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और 6ठी बड़ी फौज का हामिल ये मुल्क इस वक्त दुनिया की नज़रों में एक काठ कबाड़ के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के साथ साथ पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी इकदामात करें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।